السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج میں اپنے ولاگ میں بات کروں گا سیاسی حوالے سے، سیاست کے اوپر بات ہوگی۔ اور سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ وہی 9 مئی جس کا معاملہ ہم پچھلے کوئی 5-6 مہینے سے دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہا۔ یعنی کہ یہ پاکستان یہ اسی 9 مئی پہ رکا ہوا ہے۔ 9 مئی سے آگے جتنی واقعات ہوئے ہیں اس ملک میں، ان کو گنے ہی نہیں جا رہا۔ یہ بس 9 مئی پہ رک گیا ہے، اور میرے خیال میں آئندہ آنے والے الیکشن تک یہ 9 مئی پہ رکا ہی رہے گا، اور الیکشن کے دوران بھی یہ 9 مئی چلتا رہے گا۔ تو پہلے جیسے ہم دیکھتے تھے کہ 9 مئی کے جو واقعہ ہے اس کے اوپر ہر آئے دن پریس کانفرنس ہوتی تھی، انٹرویوز ہوتے تھے، تو کل بھی یہ ایک دوبارہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایم این اے انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے اور ان کو رہائی مل گئی ہے۔ اچھا، اس میں بتانے کے لیے یہ کچھ تھا جو میں نے آج ولاگ میں آپ کو بتانا تھا کہ یہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2 خواتین جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی تھیں، دونوں اس 9 مئی کے واقعے میں، یعنی کہ جو واقعہ ہوا یا جو 9 مئی کا دن تھا، اس دن وہ ایک ہی گاڑی میں موجود تھیں اور ایک ہی جگہ پہ موجود تھیں۔ لیکن ایک خاتون وہ ہے جو ابھی تک جیل میں ہے، اور ایک خاتون وہ ہے جو کل جس خواتین نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر 9 مئی کا واقعہ اتنی سیریس ہوتا تو اس میں یہ تماشا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایک ہی گاڑی میں موجود خواتین، اس میں ایک جو ہے وہ جیل میں ہے اور دوسری کو رہائی مل گئی ہے۔ اچھا، وہ کل کی پریس کانفرنس سے پہلے وہ اشتہاری تھی، عدالت کی جانب سے اس خواتین کو، جو اور بھی خواتین تھیں، ان کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا، کیونکہ وہ روح پوش تھیں۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے اب بھی پی ٹی آئی کی کچھ لیڈرشپ روح پوش ہے، تو وہ بھی تھی، روح پوش تھیں۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور دوسری پارٹی میں جب شمولیت اختیار کی ہے تو فوراً ان کو رہائی مل گئی ہے۔ وہ اشتہاری کا جو ان کے اوپر ایک عدالتی کارروائی ہوئی تھی کہ وہ اشتہاری ہیں، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ نہ ہی عدالت کو مطلوب ہے، نہ ہی پولیس کو مطلوب ہے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 9 مئی کا واقعہ کتنی سیریس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا، صرف یہ ایک سیاسی پارٹی کو توڑنے کے لیے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے کو بیچ میں لا کے توڑا جائے۔ تو ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ ہم پچھلے 2-3 ماہ سے یہ سارا کچھ دیکھتے آ رہے ہیں۔ ابھی مزید بھی ایسی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ انٹرویوز کا دور تو رہا نہیں ہے۔ اب جو کارکن رہائی چاہتا ہے وہ جا کے استحکام پاکستان پارٹی کے ہیڈ آفس میں جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کرتا ہے اور اس کو رہائی مل جاتی ہے۔ اس کا پھر 9 مئی کے واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، اس کو نہ ہی پھر کوئی عدالت بلاتی ہے اور نہ ہی کوئی پولیس اس کو بلاتی ہے، نہ پکڑتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے۔ اب وہی خواتین جو جیل میں ہیں، ان کا قصور یہی ہے کہ وہ نہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور نہ کوئی بات مان رہی ہیں۔ اگر وہ آج اور ابھی کسی دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں، یا وہ پریس کانفرنس کر لیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے دستبار ہو رہی ہے، تو ان کو فوراً ہی جیل میں سے تو ویسے نکالا ہی جائے گا۔ تو ان کو نہ ہی کوئی عدالت بلائے گی اور نہ ہی پولیس ان کو پکڑے گی، اور نہ ہی ان کے گھروں کے اوپر چھاپے پڑیں گے۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ، یہ بالکل بھی ایک پری پلان واقعہ بنایا گیا ہے اس کو، کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد پھر پوری پارٹی کو توڑا جائے گا اور اس کے اوپر سارا کچھ عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کو جو ہے جیل میں سائفر کیس کی وجہ سے رکھا گیا ابھی تک۔ پہلے تو کوئی اور کیس تھا، پھر اس سے جب ضمانت ہوئی تو فوراً ہی ان کو سائفر کیس میں
گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو اب جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو سائفر عمران خان نے عوام میں لہرایا ہے یا عوام کو اس میں جو دھمکی آئی تھی اس کا جو بتایا ہے عوام کو، یہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو تو اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی دوسرا ملک دھمکی دے تو وہ اپنی عوام کو یہ بتا سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑا ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی بادشاہت تو ہے نہیں، یہ تو جمہوری ملک ہے۔ تو جمہوری ملک تو عوام کی طاقت سے چلتے ہیں، حکمرانی جو ہوتی ہے وہ عوام کی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی دھمکی آئی ہے، کسی وزیر اعظم نے اپنی عوام کو بتایا ہے کہ کس ملک نے یہ ہمیں کہا ہے، تو اس میں جرم والی بات ہی کون سی ہے؟ تو اس میں تو کوئی اتنی بڑا جرم نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کے کیس کو اتنی بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے جیسے عمران خان نے کوئی اتنی بڑا جرم کر دیا ہو، اور اس کے اوپر ان کو سزا بھی ہو گئی ہے جو کہ انہوں نے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں چیلنج ہونے کے باوجود بھی یہ کوئی معاملہ آگے بڑھے گا نہیں، کیونکہ جتنی عدالتیں وہ کنٹرول ہو چکی ہیں، جو جج صاحبان ہیں وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں، وہ جو انصاف کے اوپر مبنی فیصلہ ہے وہ دیتے ہی نہیں ہیں، وہ تو فیصلے کسی کے لکھے ہوئے پڑھ دیتے ہیں۔ تو عمران خان کو یہ توقع ہی نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی جج اس طرح کا فیصلہ دے گا، ان کو یہ فیصلہ چیلنج ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی ایک درخواست ہے جو اسلام آباد میں اس وقت پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اور کچھ ایسی درخواستیں ہیں جو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی تھیں۔ تو جج جو ہیں وہ کبھی بہانہ چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی وہ غیر ملک چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ صرف عمران خان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کسی اور کسی سیاسی نمائندے کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔ آپ پیچھے ریسنٹلی دیکھ لیں، نواز شریف کو ضمانت دینی تھی تو جج کی جو سسٹر ہے وہ وفات پا چکی تھی، لیکن وہ دوسرے دن عدالت میں آیا اور انہوں نے ضمانت دی۔ تو یہ سارے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ الیکشن قریب آ جائیں۔ ابھی پتہ تو ہے نہیں کہ الیکشن کب ہوں گے، لیکن ایک جو الیکشن کمیشن نے جو اشارہ دیا تھا کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہوں گے، تو اگر ہو بھی گئے تو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اس ٹائم جیل میں بند ہوں، وہ الیکشن کی کمپین نہ کر سکیں، اور اس کو اوپر دھاندلی کر کے ہم نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں، جیسا کہ یہ پورا لندن پلان چل رہا ہے ابھی تک۔ آج کے لیے اتنے، ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔